صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، رضا کی زباں تمہارے لیے سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ درود پاک کی فضیلت بیان کی جائے گی، اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت کے مشہور و معروف دیوان نعت ہدا کے بخشش سے سید اعلیٰ حضرت کے کلام کا مقطع پیش کیا جائے گا، اور اس کے تحت کچھ مدنی پھول پیش کیے جائیں گے، کیونکہ ماہ صفر المظفر شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ میں سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ اسلامی بہنوں کی نماز حنفی ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کے لیے مفید۔ اسلامی بھائی کے لیے کیوں مفید ہے؟ کہ اسلامی بھائی بچوں کی امی کو نماز سکھائیں، اپنی امی کو نماز سکھائیں، اپنی بہن کو بیٹی کو نماز سکھائیں۔ وہ سیکھیں گے، پڑھیں گے تو سکھائیں گے، یا کم از کم کتاب بھی ان تک پہنچا دیں۔ اس کے صفحہ نمبر 11 پر امیر اہل سنت مجمع الزوائد حدیث نمبر 17298 کے حوالے سے لکھتے ہیں، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حسب حال اچھی نیتیں کر لیجئے۔ یاد رکھیے، اچھی نیت نہ ہو، ثواب کی نیت نہ ہو تو نیک عمل کا بھی ثواب نہیں ملتا۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے حسب حال اس سلسلے میں شرکت کی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ امیر اہل سنت اس کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں، اور مدنی انعامات میں اس کو مدنی انعام نمبر 1 رکھا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سید اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام ہے، اس کے مقطع میں آپ لکھتے ہیں، آل احمد خذ بیدی یا سید حمزہ کن مددی، آل احمد خذ بیدی یا سید حمزہ کن مددی، وقت خزان عمر رضا ہو، برگ ہدا سے نہ آری شاخ۔ آل احمد یہ اعلیٰ حضرت کے مشائخ میں سے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک عظیم بزرگ ہیں ماہرہ شریف ہند کے۔ خذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑیے، میری مدد فرمائیے، یا سید حمزہ کن مددی، حضرت حمزہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی ایک بزرگ ہیں، کن مددی، میری مدد کیجیے، وقت خزان عمر رضا ہو، برگ ہدا سے نہ عاری شاخ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ احمد رضا کی عمر تمام ہونے پر موت کے وقت اس کی زندگی اور عمر کی ٹہنی ہدایت اور نیکی کے پتوں سے عاری نہ رہ جائے۔ سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت اپنے مشائخ سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، اس میں اس چیز کا اظہار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کی حفاظت کی مدنی سوچ بھی عطا کی جا رہی ہے، کیونکہ
چوچوں کو ایمان کی حفاظت کے معاملات کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. برے خاتمے کے اسباب میرے شیخ طریقت کا رسالہ پڑھیے. کیسوں کیسوں کے ایمان برباد ہو گئے اور کوئی بھی جیتے جی اس سے امن نہیں پا سکتا. اللہ اکبر. سید اعلیٰ حضرت اپنے بزرگوں سے کیسی عقیدت رکھتے ہیں کہ سید شاہ آل احمد اچھے میاں ان کا عرف ہے. اور ایک اور جگہ پر اعلیٰ حضرت نے وہ لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اب کہنے کی ہمت نہیں، تو میں اس کی جگہ لفظ بدکار کی جگہ کچھ اور عرض کروں گا. دلدار رضا خوش ہو بد کام بھلے ہوں گے وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا. اعلیٰ حضرت اپنے بزرگوں سے بہت عقیدت رکھتے ہیں. اچھے میاں ماہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت عظیم بزرگ ہیں. مزار پاک ماہرہ شریف میں ہے اور بہت یہ کرامت والے تھے. ایک برس زدہ سپاہی حاضر ہوا، دور کھڑا رہا، فرمایا بھائی آگے آؤ. عرض کرنے لگا حضور میں اس قابل نہیں. فرمایا آگے آؤ. وہ شخص آگے آیا تو جس جگہ سفید داغ تھا حضرت نے دستے مبارک کو رکھا، ارشاد فرمایا یہاں تو کچھ بھی نہیں. جب سپاہی نے اس جگہ دیکھا تو سفید داغ بالکل غائب تھا. حضرت شاہ حمزہ ماہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی ذکر اعلیٰ حضرت نے اپنے اس مقطع میں کیا ہے. یہ بھی بہت عظیم بزرگ تھے اور یہ بھی با کرامت بزرگ تھے. شرح شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں آپ کی کرامت بھی لکھی ہوئی، وہاں سے آپ اس کو پڑھ لیجیے. اور بزرگوں سے عقیدت کاش ہمیں ہو جائے. اچھا عقیدت تو بعد میں ہوگی، پہلے نسبت تو ہو. بعض اوقات عقیدت ہوتی پھر نسبت ہوتی ہے. بہرحال ایمان کے تحفظ کی بات بھی اعلیٰ حضرت نے فرمائی. اور یاد رکھیے کہ پیر و مرشد کے طفیل بھی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. سیدی و مرشدی اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات شریف جسے مرتب کیا آپ کے شہزادے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی نے، اس میں لکھا ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نزعہ کا جب وقت قریب آیا، شیطان آیا اور ان کا ایمان سلب کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ شیطان اس وقت ہر مسلمان کا ایمان برباد کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اس نے پوچھا اے رازی، تم نے ساری عمر مناظروں میں گزاری، ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے پاس خدا کے ایک ہونے پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے ایک دلیل دی. وہ خبیث چونکہ معلم الملکوت رہ چکا تھا، اس نے وہ دلیل اپنے علم باطل کے زور سے اپنے زعم فاسد میں توڑ دی. آپ نے دوسری دلیل دی، اس نے یعنی شیطان نے وہ بھی اپنے زعم فاسد میں توڑ دی. یہاں تک کہ آپ نے یعنی حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 360 دلیلیں قائم کی. اس نے یعنی شیطان نے وہ سب اپنے زعم فاسد میں توڑ دی. آپ سخت پریشان و مایوس ہوئے. شیطان نے کہا اب بول خدا کو کیسے مانتا ہے؟ آپ کے پیر حضرت نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے میلوں دور کسی مقام پر وضو فرماتے ہوئے چشم باطن سے یہ مناظرہ ملاحظہ فرما رہے تھے. آپ نے وہاں سے آواز دی رازی
کہہ کیوں نہیں دیتے کہ میں نے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانا؟ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر حالت ایمان میں جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اللہ عز و جل کہ ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی سے شیطان کی شرارتوں سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا چاہیے کہ مرشد کی باطنی توجہ وسوسہ شیطانی کو بھی دفع کرتی ہے اور ایمان کی حفاظت کا بھی مضبوط ذریعہ ہے۔ آخری وقت ہے اور بڑا سخت ہے، میرا ایمان بچا میرے مرشد پیا۔ تو اعلی حضرت علی رحمت رب العزت اپنے بزرگوں سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آل احمد خود بیادی یا سید عوزا کل مددی، وقت خزانے عمر رضا ہو برگ خدا سے نہ عاری شاخ، وقت خزانے عمر رضا ہو برگ خدا سے نہ عاری شاخ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حفاظت ایمان کا معاملہ بہت اہم اور ضروری ہے، مگر توجہ نہیں۔ بحر شریعت میں حصہ 9 صفحہ 172 تا 73 صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ علیہ کبھی فرماتے ہیں کفر و شرک سے بدتر کوئی گناہ نہیں، اور وہ بھی ارتداد کے کفر اصلی سے بھی باعتبار احکام سخت تر ہے، جیسا کہ اس کے احکام جاننے سے معلوم ہوگا۔ مسلمان کو چاہیے کہ اس یعنی کفر و ارتداد سے پناہ مانگتا رہے، اور شیطان ہر وقت ایمان کی گھات میں ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح تیرتا ہے۔ آدمی کو کبھی اپنے اوپر یا اپنی طاعت و عبادت و اعمال پر بھروسہ نہ چاہیے، ہر وقت خدا عز و جل پر اعتماد کرے، اسی سے بقائے ایمان کی دعا چاہیے کہ اس کے ہاتھ میں قلب ہے یعنی دل۔ قلب کو قلب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ لوٹ پوٹ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ ایمان پر ثابت رہنا اسی کی توفیق سے، جس کے دستے قدرت میں قلب ہے، اور حدیث میں فرمایا کہ شرک سے بچو کہ وہ چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی یعنی پوشیدہ ہے، اور اس سے بچنے کی حدیث پاک میں ایک دعا ارشاد فرمائی، اسے ہر روز 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے شرک سے محفوظ رہو گے، وہ دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم انک انت علام الغیوب۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک عقیدت مند حاضر ہوا، کس لیے؟ بہت دور رہنے والا تھا، وہ حاضر ہوا اور کیا عرض کی، حضور صرف دعا کے واسطے حاضر ہوا ہوں کہ خداوند کریم ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر کرے۔ اعلی حضرت نے دعا دی اور کیا ارشاد فرمایا 41 بار صبح یا حی یا قیوم لا الہ الا انت اول آخر درود شریف، نیز سوتے وقت اپنے سب اورات کے بعد سورہ کافرون روزانہ پڑھ لیا کیجئے، اس کے بعد کلام یعنی گفتگو وغیرہ نہ کیجئے، ہاں اگر ضرورت ہو تو کلام یعنی بات کرنے کے بعد پھر سورہ کافرون تلاوت کر لیں کہ خاتمہ اختتام اسی پر ہو، انشاءاللہ عز و جل خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں یہ لکھا ہوا ہے، میں نے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت اتنا عظیم بلند مقام رکھنے کے باوجود، مفتی اسلام ہونے کے باوجود،
پیر طریقت ہونے کے باوجود اپنے بزرگوں سے بہت عقیدت رکھا کرتے تھے، بہت نسبت رکھا کرتے تھے، بہت حسن اعتقاد رکھتے تھے، اور اسی کا اس مقطع میں آپ نے اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سید اعلیٰ حضرت کے صدقے میں، بزرگوں کے صدقے میں، غوث اعظم کے صدقے میں ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ورد بھی آپ نے سنا، اور کسی جامع شرائط پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا چاہیے۔ غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق کا ارشاد پاک ہے، اس کا خلاصہ ہے، میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ اللہ اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہم پر کرم فرما دے، آمین۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے